علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خصائص الکبریٰ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معجزات اور خصوصیات جو عطا کی ہیں، فرمایا وہ 4000 خصوصیات، ان 4000 خصوصیات میں فرمایا کہ 4 بڑے معجزات اور خصوصیات ہیں۔ ان 4 معجزات میں یعنی بڑے معجزات میں ایک بڑا معجزہ معراج النبی ہے جو 27ویں رجب کو مشہور ہے، لیکن کتب سیر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ معراج النبی جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ، مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک جو اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی ہے، یہ معراج کا واقعہ کتب سیر کے اندر کہیں ربیع الثانی کے اندر بھی ہے، کہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے، اور کبھی کہیں ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی اس کے مہینے اور تاریخ اور دن کے اندر اختلافات ہیں، صحیح حتمی تاریخ نہیں ہے۔ عوام میں ایک مشہور ہے، وہ 27ویں رجب کو معراج النبی شمار کرتے ہیں، اور اس رات وہ چراغاں کرتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، حلوے اور شیرینی تقسیم کرتے ہیں، اور اس رات وہ پھر باقاعدہ نوافل کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ جبکہ شرعی اعتبار سے جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ کہ 27ویں رجب جو ہے یہ تخصیص کی رات نہیں ہے، یعنی اس رات نہ نوافل کا اہتمام ہے نہ روزے کا اہتمام ہے، جو صحیح مسئلہ یہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، جو طویل قصہ ہے، اور جمعۃ المبارک کے خطبے اور بیان پہ اس تفصیلی واقعے کو رکھا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام جب ساری کائنات سو رہی تھی، ام ہانی کے گھر سے نبی علیہ السلام جبریل امین کے ذریعے بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچے، اور پھر بیت المقدس سے آسمان دنیا پہ اور انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، تو سارے سو رہے تھے، نبی علیہ السلام نے کسی کو جگایا نہیں، لہذا آپ حضرات بھی جاگے نہیں اس رات کو، یعنی یہ رات نوافل کی رات نہیں ہے۔ علماء نے 2 ٹوک انداز میں لکھا ہے، تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، علامہ جلال الدین ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس رات کو التزام کرنا، لازمی بنانا یہ بدعت ہے، اور اس رات کوئی عبادت مخصوص ثابت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نوافل روزہ بھی نہ رکھا جائے۔ کنز العمال کی روایت باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں وہ نماز کے بعد ایک تسلا لے کر گھومتے تھے، اور ایک ایک شخص کو وہ مٹھائی یا کوئی بھی چیز وہ تسلے کے اندر ہوتی تو سب کو چکاتے تھے، یعنی آپ نے روزہ تو نہیں رکھا، روزہ رکھا ہے تو روزہ توڑو، اس لیے کہ اس رات کوئی روزہ ثابت نہیں ہے۔ اب یہ ہم اپنی طرف سے فرض کر لیتے ہیں، اور بعض تو یوں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی رکھ لیا ہے تو کیا حرج ہے، رکھ لیا ہے تو بہت بڑا حرج ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کو ایک لحاظ سے سبق دے رہے ہوتے ہیں، آقا اس رات تو روزہ ہے، آپ نے نہیں رکھا، اے ابو بکر آپ نے نہیں رکھا، عمر آپ نے نہیں رکھا، عثمان و علی حیدر کرار آپ نے نہیں رکھا، اس رات تو روزہ ہے، اے پیغمبر آپ نے معاذ اللہ دین پہنچانے میں کمی کی ہے، ہم روزہ رکھ کے اس دین کو پورا کر رہے ہیں۔ یعنی اپنی طرف سے جو ہم دین کے اندر یہ پخ لگاتے ہیں اور قدغن لگاتے ہیں روزہ رکھ کے، اور ایک بات کرتے ہیں عوام الناس بالخصوص کہ اگر روزہ رکھ لیا تو کون سا گناہ کیا ہے، یہی گناہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہم سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم اسلام اور شریعت کو سبق سکھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام اور شریعت یہاں پر خاموش ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس رات روزہ نہیں رکھا، نوافل کا نبی علیہ السلام نے خود اہتمام فرمایا، بیت اللہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے راستے میں نبی علیہ السلام نے مدین شہر پہ نماز پڑھی، جبریل نے فرمایا آقا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، لہذا آپ یہاں 2 رکعت نفل پڑھیں۔ پھر یہاں سے چلتے چلتے نبی علیہ السلام نے کوہ طور پہ جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کیا کرتے تھے، تو جبریل نے فرمایا آقا یہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھیے۔ پھر وہاں سے بیت اللحم پہ نبی علیہ السلام پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے،
اس جگہ نبی علیہ السلام کو جبریل نے فرمایا آقا اس جگہ نماز پڑھی ہے، وہاں 2 رکعت نبی علیہ السلام نے نفل پڑھی۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات ہے، ہم اس خصوصیات کو نہ اپنائیں۔ بعض چیزیں نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی، اب میں اور آپ 11 شادیاں نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے جوتی مبارک پہن کے نماز پڑھی، میں اور آپ جوتی پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نبی علیہ السلام جہاں نماز میں آگے دیکھتے تھے، نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، نبی علیہ السلام پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ میں اور آپ سو جائیں، سونے کے بعد اٹھیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہمارے آقا وضو نیند پہ چلا جائے اور نیند سے اٹھے تو بغیر وضو کے نماز پڑھا دیں۔ تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے فرمایا تھا، جب صحابہ نے پوچھا آقا آپ تو سو رہے تھے، فرمایا میری آنکھیں سو رہی تھی، دل نہیں سو رہا تھا، میں جاگ رہا تھا۔ تو بہت سارے معجزات ہیں۔ تہجد مجھ آپ پر ہے، نبی علیہ السلام پر فرض ہے، واجب کے درجے پہ۔ تو بہت ساری چیزیں جو نبی علیہ السلام کی خصوصیات ہیں وہ میں اور آپ نہیں کریں گے، وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات ہیں۔ تو اس رات نوافل نبی علیہ السلام نے اہتمام فرمایا، صحابہ کو تاکید نہیں فرمائی کہ معراج کی رات آپ نے بھی نوافل کا اہتمام کرنا ہے، چراغاں کرنا ہے۔ ایسی کوئی بات احادیث کے اندر فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے علماء اور مفتیان کا فتاوی اور دلائل کے ساتھ، تحقیق اور تصدیق کے ساتھ مسلمہ ثبوت ہے۔ وہ کہتے ہیں معراج النبی کی رات نہ نوافل کا اہتمام ہو، نہ اس رات روزے کا اہتمام ہو، اور البتہ اپنے طور پہ پورے مہینے میں رجب میں جس دن بھی روزہ رکھ لیں، شعبان میں جس دن روزہ رکھ لیں، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس 2 مہینے میں نبی علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ باقی آگے جو شب برات کی رات آئے گی وہ مخصوص رات ہے، وہ فضیلت کی رات ہے۔ پھر رمضان میں جو شب قدر کی رات آئے گی وہ بھی مخصوص رات ہے اور فضیلت کی رات ہے۔ انشاءاللہ ان کی آمد پر تفصیلی اور مدلل بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔